بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. کیوں نہیں؟ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوی کی روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو متقین پسند ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اسے فروخت کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر. جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات لوگ جو کچھ شک کر رہے ہیں، اچھا جی ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہے، اب یہ جھوٹی قسمیں. ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. ولا یکلمهم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. یہ بھی سورہ بقرہ میں تقریباً پورا مضمون آ چکا ہے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے. وہ الفاظ کو ذرا سا ادھر ادھر مروڑ کر معنی اور پیدا کر لیتے تھے. ان سے کہا گیا ہتا کہو تو ہنتا بنا دیا، بجائے اس کے کہ اللہ ہماری گناہ جھاڑ دے، ہمیں گیہوں دے. انہوں نے کہا کہنا ہے تم نے سمعنا واطعنا سمعنا وعصینا، تو وہ اسی طریقے کا معاملہ وہ کرتے تھے. جب تورات کو پڑھتے ہوئے بھی جب دیکھا کہ جو سائل آیا ہے وہ فتویٰ مانگ رہا ہے، اس کی پسند کچھ اور ہے، تو الفاظ کو توڑ مروڑ کر پڑھ کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے. وما هو من الکتاب، وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. ویقولون هو من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما هو من عند اللہ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. فویل للذین یکتمون بایدیہم، یہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ وہ لوگ کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون، وہ اللہ پر جھوٹ تہمت باندھتے ہیں جانتے بوجھتے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے، کسی انسان کے شایہ نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. یہ اشارہ ہو رہا ہے نصرانیوں کی طرف کہ تمہارے طرف ہم نے رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا، انہیں کتاب دی، ان کو حکم دیا، ان کو حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے، اور انہوں نے تو یہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے بنا لو اللہ کے سوا اپنا معبود. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وہ تو یہی کہے گا اور یہی کہا تھا حضرت عیسیٰ نے کہ اللہ والے بنو، اللہ کی بندگی کرو، ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ اس چیز کے سبب سے جو تم سکھلاتے ہو، دوسروں کو تعلیم دیتے ہو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وبما کنتم تدرسون، اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے تھے. یہ پڑھنا پڑھانا دین کا، سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم قرآن، تعلیم و تعلم حدیث، تعلیم و تعلم فقہ، یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے، نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر اور ان سے نذرانے وصول کر کے ان کا استحصال کیا جائے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبی اربابا، وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں یا انبیاء کو رب بنا لو. فرشتوں کو رب بنایا مشرکین مکہ نے، فرشتوں کے نام پر اپنی وہ مورتیاں انہوں نے بنائی، لات عزا منات، اور انہوں نے ایک نبی کو اپنا رب بنا لیا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تو کیا وہ ایسا بندہ اللہ کا جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہو، کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا جب کہ تم مسلم ہو چکے ہو، تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول، نیا رسول، مصدق لما معکم، جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے. لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، ہر نبی جو ہے آئندہ کی پیشن گوئی کر کے گیا ہے. اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے. ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء حضرت مسیح حضور کی بشارت دے کر گئے، تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں. اگر آپ انجیل پڑھیں برنباس کی تو ان میں تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں کہ حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ باقی انجیلوں میں سے نکال دیا گیا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اے نبیوں. اب یہ کہاں کیا گیا؟ یہ عالم ارواح میں. تمام نبی ایک دفعہ تو جمع نہیں ہو سکتے تھے، عالم ارواح بھی عہد لیا گیا ہے. تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر میری ذمہ داری قبول کر لی. قالوا اقررنا،
جیسے ہم سب کے سب کہہ کے آئے تھے الستو بربکم قالوا بلا، ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے عہد لیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا، تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا، اس پر ایمان لانا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے کہا تو اچھا تم بھی گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك، تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یقیناً وہی ہے سرکش ناہنجار۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ دیکھیے 16ویں رکوع کی سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، کہیے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، جو بھی موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا، تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اس اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اللہ اسے اس کی جانب سے قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ پھر خسارے پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے، مان لیا تھا، حقیقت منکشف ہو گئی تھی، جیسے سورۃ النمل میں ہم پڑھیں گے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کی دل نے ان کے یقین کر لیا تھا کہ بات صحیح ہے۔ دل اقراری ہے، زبان انکاری ہے۔ زبان انکاری کیوں ہے؟ ظلمًا وعلوا، حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، بغیم بینہم، ورنہ دل ان کے ایمان لا چکے تھے۔ تو کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ جب حق منکشف ہو گیا، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے، پھر بھی کفر کیا۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو علقمہ کے دو بیٹے جو ہیں ابو حارثہ اور کرز، جب یہ چلے تھے یمن سے نجران سے، تو کہیں ٹھوکر لگی کرز کے گھوڑے کو، تو اس نے کہا تعیس العمد، ہلاک ہو جائے وہ دور والا، یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر بڑے بھائی نے کہا، ابو حارثہ نے، تعیست امک، تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے تو محمد کو کہا تھا، یہ کچھ کہا تھا، تمہیں کیوں اس طرح برا لگا؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ وہی نبی ہیں، ہم پوری طرح جان چکے ہیں وہ وہی نبی ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، پکڑے جائیں گے ہم، وہ نبی ہیں اور وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے، رومن امپائر کے تحت تھے یہ لوگ اور مصر کی حکومت کے، اور انہوں نے ہمیں مقام دے رکھا ہے، ہمیں دولت دی ہے، ہمیں مال دیا ہے، ہمیں حیثیت دی ہے، مراتب دیے ہیں، اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو سب چھن جائیں گے۔ یہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے۔ ابھی آتے ہوئے تو جاتے ہوئے کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجئے، جبکہ مباہلے سے فرار کر کے گئے ہیں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا، سوائے ان کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں اپنی یا نیک عمل کریں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، حق کو پہچان لینے کے بعد، چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو، پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا ماننے کے بعد زبان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ واولئک هم الضالون، اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے، مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ اب ظاہر بات ہے یہ محال ہے، ناممکن ہے، لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے، زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر اور کوئی چھوڑنا چھٹنا چاہے گا تو نہیں چھوڑے گا۔
یہ وہی بات ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد ہوگی۔ اولئک لهم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے دردناک عذاب، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مدد کرنے والے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس آیت کا حوالہ میں دے چکا ہوں آیہ بر کے ضمن میں کہ یہ جو نیکی ہے، مظاہر نیکی میں سے، عملی نیکی میں سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے مقدم انسانی ہمدردی، اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا، اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو، ردی ہو، دل سے اتر گیا ہو، بوسیدہ ہو گیا ہو، وہ کسی کو دے کر اور سمجھا جائے کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی میں نے، تو وہ حماقت ہے اپنی جگہ پر۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ كل طعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة۔ یہ بھی ایک جھگڑا تھا، یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، حضور نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے۔ ان کا اگر شریعت یہ وہی ہے، اگر شریعت موسوی ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا؟ اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذاتی جیسے بات ہوتی ہے کہ شاید ناپسند ہے، انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جیسے حضور نے اپنی دو ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھیں ان کی قسم کھا لی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ چیز ان کے ہاں روایت کے طور پر چلی آ رہی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا۔ تورات کے نزول سے پہلے یہ شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی، اس کی تم پیروی کر رہے ہو۔ تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے ان چیزوں کے کہ جنہیں حرام ٹھہرا لیا تھا اسرائیل، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اللہ کے بندے عبداللہ، علی نفسہ ہی، اپنی جان پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ اس لیے کہ یہ تو 500 سال کا فصل ہے حضرت یعقوب میں اور نزول تورات میں۔ تو فاتوا بالتوراۃ فاتلوہا، اے نبی ان سے کہیے تم جو اعتراض ہم پر کر رہے ہو تو لاؤ تورات اور پڑھو اور دکھاؤ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ شریعت تورات کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب ان سے کیا آدمی گفتگو کرے؟ قل صدق اللہ، کہہ دیجیے اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، یا یکسو ہو کر، یہ حنیفہ کا لفظ دونوں طرف جا سکتا ہے، ابراہیم کی صفت یا حال حنیفہ، اور یہ اتباع کا حال بھی ہو سکتا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، یکسو ہو کر، بعد کی تمام تقسیمات سے بلندتر ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ اس کی پیروی کرو۔ وما كان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لیے دو پروننسیشن سے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں آیات بینات ہے۔ ترتیب دیکھ لیجئے، وہاں کے 4 رکوع جو تھے ان میں پہلے اس کا ذکر ہوا تھا، پھر باقی ساری گفتگو تھی۔ یہاں ترتیب الٹ گئی ہے، ساری گفتگو کے بعد اب آخر میں یہ حصہ جو ہے تیسرا اس کا وہ ختم ہو رہا ہے، اس نصف اول کا، اور آخر میں تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ مضامین وہی ہیں، ترتیب بدل گئی ہے۔ فی آیات بینات، اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ بدترین پورے عرب کے اندر خوریزی ہوتی تھی، لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ ایسی روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے، دار الامن۔ من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور للہ علی الناس، اب لام اور علی کو یہاں نوٹ کر لیجئے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے اس کے گھر کا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی۔ للہ علی الناس، اللہ کا حق ہے لوگوں پر، حج البیت، گھر حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی، سفر کی۔ ومن کفر، اب یہاں کفرہ کے معنی کیا ہوں گے؟ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو وہ اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اب آخری یہ آیات ہے، بڑا ہی انداز جو ہے جھنجھوڑنے کا، اور جیسے کہ پیئرسنگ آئیز کے ساتھ دیکھ کر کسی سے بات کی جائے اور اس کے یعنی نگاہیں گاڑ کر اس پر۔
قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے ہے کتاب والو کیوں روکتے ہو؟ صدا یسد دونوں معنی دیتا ہے، لازم بھی متعدی بھی، خود رک جانا، دوسروں کو روکنا۔ کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے، تبغونہا عوجا، تم اس کے لیے ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی وسوسے اور دغدغے پیدا ہو جائیں۔ من آمنا تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کج راستہ اختیار کر لیں، وانتم شہداء، اور تم خود جانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر ان اہل کتاب کے ان کسی گروہ کی تم پیروی کرو گے تو یہ تمہیں لازماً لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد، پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کرو گے، کیسے اس راستے پر جاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنفس نفیس۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علماء یہود کا کتنا اثر تھا۔ اوس اور خزرج کے لوگ بڑے مرعوب تھے، کیونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں۔ یہ لوگ صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، ان کے یہاں علماء تھے، تو مرعوب تھے۔ لہذا یہاں جو اوس اور خزرج کے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیسے کفر کرو گے تم جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول تمہیں موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو، شیرخوار بچہ دوڑ کر آ کے ماں سے چمٹ جائے گا، اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعے میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا، ماں سے چمٹ گیا۔ اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچے ماں کی گود سے، اچھالے اور کسی بلم کے اوپر کسی نیزے کی امی کے اندر کرو لے۔ ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ میں ہوں۔ ایسے ہی من یعتصم باللہ، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تهتدون، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی اب شروع ہو رہا ہے، تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول میں بھی ایک آیت وہ اوپر آ چکی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ 11ویں رکوع سے، اور یہاں پر اصل میں ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا جا رہا ہے امت کو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک، اور اس میں زوال بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا، اولو العزم لوگوں کو پیدا کرے گا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت اٹھتے رہے ہر صدی کے اندر۔ لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو، دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو، تو اس کا ایک لائحہ عمل ہوگا۔ وہ لائحہ عمل ہے جو ان 3 آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ اور یہ حسن اتفاق کے لیے 3 آیات ہیں، جیسے سورۃ العصر 3 آیات ہیں، ایسے یہ 3 آیات ہیں نہایت جامع۔ اس پر اب یہ کتاب بھی موجود ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل، اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ ابھی وہ کتابی شکل میں شائع ہوا یا نہیں۔ اس میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی، کردار سازی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔
یہ سب سے گاڑی آیت ہے قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے. اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی. اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب آیت اتری ہے سورہ تغابن کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو، تب ان کی جان میں جان آئی. ساتھ یہ کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں. کیا معنی ہے؟ کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے مبادا موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے. اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہوں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. پہلے کردار سازی افراد کی. اب جب یہ کردار سازی ہو، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک اجتماعیت اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر، اور تفرقے میں مت پڑو. یہاں چونکہ اس سے پہلے جو رکوع ختم ہوا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آئے؟ اللہ سے کیسے چمٹے؟ اس کے لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ متعدد احادیث کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن. ایک طرف ہے انسان میں تقویٰ، ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے. انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک ڈسپلن میں لیے ہوئے ہے. انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی. یہ حیوان عاقل ہیں، یہ باشعور لوگ ہیں، ان کی سوچ ایک ہو، نظریات ایک ہو، مقاصد ایک ہو، ہم آہنگی ہو، نقطہ نظر ایک ہو، تبھی تو یہ جمع ہوں گے. اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یکرنگی خیال، یکرنگی نظر، یکجہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دے، اور وہ قرآن ہے. حبل اللہ هو حبل اللہ المتین، حضرت علی سے روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا فاستبشروا فإن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی قرآن، اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن. یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری، اس کا اصل جو منبع ہے، اصل چشمہ ہے، اس کا مبنا ہے، مدار ہے، وہ دعوت رجوع القرآن. پوری زندگی میں نے اپنی الحمدللہ کھپائی ہے اس کا، اور اسی کے ذریعے سے انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز، پھر 1 ایئر کورس. نوجوان جو ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، لیکن دین کی طرف سے جاہل ہیں، قرآن سمجھ نہیں سکتے. وہ آئیں، 1 سال رہیں ہمارے پاس، عربی سیکھیں، قرآن سیکھیں، تاکہ اس پر عمل ہو سکے. یہ قرآن کا جو 1 سالہ کورس ہے وہ اس سال پھر اس اکیڈمی میں شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. فروری کی 16 تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا، تو آپ لوگ اسے نوٹ کریں. اور یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر دین کے سوق پر آگے چلیں گے. تو دوسرا نقطہ ہوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. اور ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے. یہاں گویا کہ اولین مخاطب یہاں انصار ہیں. ان کے جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے 100 برس سے، خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، قتل کے بعد قتل، ادھر کا قتل ادھر کا قتل. لیکن اب جب یہ ایمان آیا، اللہ کی کتاب آ گئی، محمد رسول اللہ آ گئے، تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے. اس طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی، اسے دارالامن بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ، صحیح راہ پر قائم رہو. یہ 2 نقطے ہو گئے. پہلے افراد کے کردار کی تعمیر، تقوی اور تابعداری، فرما برداری. پھر جمعیت، تنظیم، جماعت، اور اس کے لیے جو معنوی جو اس کے لیے ہے، جو محور ہے اس تنظیم کا، وہ معنوی محور کیا ہے؟ قرآن مجید. حبل اللہ احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو. اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو حبل اللہ یہ ہے. اب یہ جو حبل اللہ، اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، من انصاری اللہ، کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں، اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے. اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی؟ یہ تیسری آیت اہم ترین ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ سے نکاتی پھر آ گیا. تیسرے میں 3 کام، یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف 3 ہیں. دعوت خیر، دعوت الی الخیر، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے.
یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے رہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ولتکن منکم امۃ، تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، منکم ہے گویا کہ ایک بڑی امت ہے امت مسلمہ، وہ تو اب 150 کروڑ ہیں یا 140 یا 130 کروڑ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے، ایک جماعت بنے، وہ جماعت اپنے ذمہ یہ کام لے لے، جاگو اور جگاؤ، جو ہمدرد کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ، اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی، اب اور ان کو جگاؤ، اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو، ایک جماعت بناؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے جو یہ کام نہیں کرتی، وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے، فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے، اولئک هم المفلحون۔ اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منہج انقلاب نبوی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لیے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نہی عن المنکر بالید، اس لیے کہ حدیث میں حضور نے نہی عن المنکر کے 3 مرتبے بیان کیے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، اس کا فرض ہے اسے طاقت سے، زور سے، ہاتھ سے بند کرے، روکے، بدلے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہے، اس کی بھی ہمت نہیں تو دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نفرت بھی ختم ہو گئی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو اب کوئی ایمان نہیں۔ ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ، زبان سے کہنا شروع کرو، بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، مت یہ کام کرو، لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ، ایک جماعت بناؤ، قوت بناؤ۔ جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ اب یہ نہیں کرنے دیں گے، پھر وہ ہوگا نہی عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ۔ یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ۔ تو یہ 3 آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے، پورا لایا عمل ہے، اسی میں منہج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔